السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے تو کافی جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک لفظ لے ڈاؤن کیا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، فلا تعتدوها، اس حد کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حد ہے، ٹھیک ہے، تو اس حد کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اور اگر انسان، کوئی بھی انسان اس حد کو تجاوز کر کے، ٹھیک ہے نا، وہ عمل کرتا ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ روکا ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا پیچھے عذاب کی ایک جو ہے نا نوید ہوتی ہے۔ نوید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایسے الفاظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تمہارے لیے پھر خوشخبری ہے اس جہنم کی۔ یہ طرز تکلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو چرواہی کو چاہیے کہ اپنے بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو بادشاہ کی اس چراگاہ سے دور رکھے۔ جتنا قریب وہ اپنے ریوڑ کو بادشاہ کی چراگاہ، جو کہ باؤنڈری لائن اس کی ہوئی ہے، اس کے قریب جائے گا، تو قریب ہے کہ کوئی بکری، کوئی جانور وہ چراگاہ کے اندر گھس جائے گا، اور جب گھس جائے گا تو پھر وہ بادشاہ جو ہے نا اس سے اس کا جو ہے نا سزا دے گا اس کو، کیونکہ بادشاہ نے منع کیا تھا کہ میری چراگاہ کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی بعض جو ہے نا امور کے اوپر کہا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ میری حد ہے، یہ باؤنڈری لائنز ہیں، ڈونٹ کراس اٹ۔ اور اس میں ایک بیسک جو حد اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں قرآن مجید سورہ نساء میں فرمایا ہے، وہ ہے وراثت کے اوپر، کہ یہ وراثت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے پرنسپلز لیڈ ڈاؤن کر دیے ہیں، حصے بانٹ دیے ہیں۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس وراثت کے اندر اپنی تئیں، اپنی مرضی سے اس کو اوپر نیچے کرو، ٹھیک ہے۔ میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کہا تھا کہ انسان جو ہے اس کو ایک تو اپنے نا حال کے اوپر دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حال کا مطلب ہے کہ وہ کس زندگی میں وہ گزر رہا ہے، اس کا جو پریزنٹ ہے وہ کیسا ہے، اور جیسا بھی ہو what he says he had to say الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، آزمائشیں نہیں ہیں، تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمل کے ساتھ شکر ہے، زبانی شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، پہلی رول۔ دوسری، اگر میں آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، کہ میں نے تمام انسانوں میں سے آپ کو چنا ہے، آپ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور رسالت کا منصب بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ خذ ما آتیتک، پکڑو جو تمہیں میں نے دیا ہے۔ وہ کیا دیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب 30 دنوں کا وعدہ تھا، 10 دن آگے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، وہاں پہ الواح، وہ تختیاں تھیں جہاں پہ پوری ہدایت نامہ لکھا ہوتا ہے، وہ شریعت کا نظام تھا۔ خذ ما آتیتک، یہ پکڑو جو شریعت کا نظام، ٹھیک ہے نا، میں نے تمہیں سونپا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقم من الشاکرین، اگر تم اس کو پکڑو گے، عمل کرو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم شکر ادا کرنے والوں میں سے۔
ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا شریعت کے تابع کیا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ایک درمیانی امت بنائی ہے جو شریعت کے تابع ہے. اس شریعت کا جو اس کی جو پیرامیٹرز ہیں، نہ اس سے اوپر جاتی ہے نہ اس سے وہ نیچے جاتی ہے، تو وہ وہیں تک اپنے عمل کو محدود رکھتی ہے جتنا شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے وہ ثابت ہے. اللہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت ومنہاجا اور اس کا طریقہ جو ہے نا لے ڈاؤن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت اور اس کا جو طریقہ لے ڈاؤن کیا ہے، تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ خذ ما آتیتک، پکڑو جو میں نے تمہارے اوپر شریعت کو نازل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ شریعت کا تابع ہوتا ہے، اور وہ جب شریعت کا تابع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار بھی بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ وراثت کا تعلق ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو کوئی اتھارٹی نہیں دی کہ اس نظام کے اندر اپنی طرف سے تھوڑا سا بھی مال کو اوپر نیچے کر سکے. جیسے آپ کے پاس مال ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، ٹھیک ہے، بچے جو ہے نا آپ کی بالکل نافرمان ہیں، تو آپ ان سے ناراض ہوتے ہوئے سب کو آگ کر دیں، بیوی کا حق جو ہے نا وہ مار لیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا یہ حق ہی نہیں دیا. حق ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں نا فلاں کو آگ کر دیا، فلاں کو آگ کر دیا، نہ بالکل بھی نہیں دیا. اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. بیٹوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوہرا دیا ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹیاں. بیوی کا 8واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بیسیکلی بیٹیوں کو اگر کم دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو خاوند کی طرف سے بھی حصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بیٹی کا جو سارا خرچہ ہوتا ہے وہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے. دیٹس وائی وہاں سے پھر وہ ایکویولنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پورے یہ جو ہے نا وراثت کے تقسیم کرنے کے بعد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، فلا تعتدوها، اس کے قریبی مت جانا. اور سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. ومن یتعد حدودہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس حد کو کراس کیا تو گویا کہ اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، ظالم ٹھہرا وہ. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس پیرائے کے اندر کہ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، وراثت کی حصے پراپرلی تقسیم اس کی آپ وصیت کر کے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اولاد کو سمجھا کے جاتے ہو میرے مرنے کے بعد جب وراثت قائم ہوگی تو یہ حصے شریعت کے مطابق ڈلیور ہونے چاہیے. اور اگر تم اس میں سے اونچ نیچ کرو گے، جو شخص بھی اس میں سے اونچ نیچ کرے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا، میں ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے. اور وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خالدین فیہا. اب یہاں پہ لفظ ہے خالدین، یہ سب کے لیے ہے کہ جن تم میں سے جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس میں پراپرلی حصہ ڈلیور کرے گا. خاص طور پہ بیٹیاں جن کو جہیز جیسی لعنت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے نا لاکھوں دے کے کروڑوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو آٹے میں نمک کے برابر دے کے خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں انسان کو اپنی اولاد کو اپنی زندگی کے اندر باور کروانا چاہیے. میں جو چاہتا ہوں کہتا ہوں کہ ان کو باقاعدہ ایک قانونی ایک جو ڈاکومنٹ کریٹ کر کے وہ اپنے اہل خانہ میں تقسیم کر کے جانا چاہیے، تاکہ خاص طور پہ بیٹیوں کو اور بیویوں کو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ حق ہے.
یہ ہمارا حق ہے، ہمارا باپ ہمیں دے کے گیا ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اس میں اس حق میں ناانصافی نہ کر سکے، ان کے ہاتھ ہی کاٹ دینے چاہیے اس معاملے کے اندر، تاکہ بعد میں وہ اپنی مرضی نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں یہ پھر جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ میں، جب وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے بعین اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ ہے مجموعی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرد واحد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب فرد واحد کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم میں سے جو ٹھیک ہے اس وراثت کی نظام کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کرتے ہیں، یدخلہ نارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتی ہے خالدین فیہا، اکیلا یہاں پہ فرد واحد کی، وہ جو شخص جو اس میں اس طرح کی کوئی تقسیم کرنے کی کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر، یا پھر کوئی وصیت کر کے جائے اور وہ اڈاپٹ ہو جائے، ویسے تو وصیت کر بھی جائے نا، تو پھر اولاد کو چاہیے کہ باپ کی اصلاح کے لیے، باپ کی مغفرت کے لیے اس طرح اس کو تقسیم کرے، اس طرح تقسیم کرے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نظام پروڈیوس کیا، وہ اسے پروڈیوس کیے ہیں، باپ کی مرضی سے مت کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بوجھ تو اس کے اوپر رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخالفت کی تھی، اور اس کے بعد اگر اس نے کہا بھی اور اولاد نے نہیں کیا تو کم از کم اولاد جو ہے اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اولاد کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ خلاف جو ہے نا نظام، خلاف وہی تقسیم کرتی ہے، اور اس میں بیٹوں کا معاملہ ہے بیسیکلی، جو بیٹیوں کا نہیں آتا بیٹوں کا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کرتے بیٹیوں کو ٹکا بھی نہیں دیا جاتا، اگر وہ کرتی ہے تو وہ اولاد جو ہے پھر اس کا بھی اس کے اوپر یہی ہوگا، لائک وائز یدخلہ نارا، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اولاد میں سے کوئی بھی جو ہے نا یہ کہا ساری کے ساری ہے تو سارے کے سارے ہوں گے، خالدین فیہا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اب یہاں پہ وَلَهُ اس کے لیے، فرد واحد کے لیے جس نے یہ کام کیا، اس کے لیے عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر وراثت کی تقسیم کرنی ہے تو پھر ایکویلٹی ہوگی بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان، اور اگر وہ اپنے وراثت تو اس وقت ہی قائم ہوگی جب انسان مرتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر آپ نے مال تقسیم کرنا ہے، وراثت کی مال تقسیم کرنا ہے، تو ایکویلٹی کے اوپر ہوگا۔ وراثت اس وقت قائم ہوگی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروڈیوس کیے ہیں وہ آپ کو ان کو دینے پڑیں گے۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ انسان 33% سے زیادہ، وہ کہتا ہے میں تو من لگاؤں، تو میں اپنے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو میں اپنے لیے جو ہے نا اپنا مال جتنا بھی میں نے کمایا ہے تو میں اپنی کو قبر کو ٹھنڈا کیوں نہ کروں، اپنے لیے جنت کے باغات کیوں نہ خریدوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیع کر کے سارا کا سارا مال ہی میں اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے۔ اب یہ اولاد جانے، یہ فقر جانے، فقیری جانے، ان کی مسکینی جانے، مجھے کیا پرواہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، مجھے کیا فائدہ ہونا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، بیسیکلی کہا مطلب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، کہ 33% سے زیادہ تمہیں اللہ نے حق ہی نہیں دیا اپنی زندگی کے اندر کہ اس کو اللہ کی راہ کے اندر فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو۔ 66% حصہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، مقرر کر رکھے ہیں، اس کی بیویوں کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، کہ یہاں پہ 66% حصے کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے، ہاں 33% حصے پہ تیرا حق ہے، اگر تو چاہے تو اتنا کمال جو ہے نا وہ تو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، اور اللہ نہیں چاہتے تو دنیا سے رخصت ہو جائے، تم اپنی اولاد کو یتیم، اور جو ہے نا یتیمی تو ہو ہی گئی تو اس مسکینیت بھی ان کے اوپر تم ڈیل کے جاؤ۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے،
اور انسان اپنے لیے کیا لے کے جاتا ہے؟ ککھ نہیں لے کے جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ چیزیں اولاد کو پاور کرا کے جائے، اس کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا کے تحریر کروا کے دے کے جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی اس کے مرنے کے بعد اس شریعت کی اس نظام میں 19-20 کا بھی فرق نہ کر سکے۔ ایک اور بات کہ انسان کو اپنے نا حال پریزنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور پھر اس میں صبر و شکر ہی ہے۔ مطلب اچھی زندگی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تکلیف آزمائش ہیں تو صبر کرنا ہے۔ یہی مومن کی جو ہے نا شان ہوتی ہے۔ اور آگے جو مستقبل ہے نا، وہ اس کی نظر جو آخرت میں ہونی چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے میں نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور دنیا کے اوپر نظر کم رکھو، ٹھیک ہے؟ آخرت کے اوپر نظر زیادہ رکھو۔ مستقبل کے لیے تمہیں پریشان ہونا چاہیے۔ کس کے لیے پریشان ہونا؟ کے لیے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے مشکل جب وقت آئے آپ کے اوپر، مشکل وقت آپ کے اوپر، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا آپ دنیا کے لیے ہی مستقبل میں اس کی تلاش آپ کو، مطلب اسی کے اندر آپ سرگردہ رہیں، لیکن آپ کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے مستقبل کی تیاری ہونی چاہیے، موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے، موت سے ڈرنا۔ موت بیسیکلی یہ دنیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السجن للمومن الجنت للکافر، مومن کے لیے سجن ہے، جس کو قید سے رہائی مل جائے وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو جب یہ دنیا یہ قید ہے، اس سے رہائی ملے گی تو مومن کتنا ہی خوش ہوگا۔ وہ موت کے بعد ہی ہے، تو موت سے اس کو پیار ہو جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا، خائف نہیں ہوتا۔ ملک الموت آنا چاہتا ہے، اس کی روح نکالنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں لے جا۔ اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے؟ میں اس اپنے رب کے پاس جو پتہ نہیں کتنی کھربوں مانگوں سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے، اس کے پاس لے کے جانا تو جاؤ، مجھے لے کے جاؤ، میں جانے کو تیار ہوں۔ لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے، کیونکہ اس کو آگے ٹھینگا نہیں ملنا، اس کو آگے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ ہمیں سب کو جنت کا وارث بنائے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں بھرپور عمل والی زندگی سے نوازے، ہماری مدد کرے۔ اللہ عربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت، اللہ تو میری مدد کر، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، اور عبادت ایسے کروں جیسے کہ تو چاہتا ہے، اور اس کے اندر حسن ایسا حسن ہو جو تو تیرے ہاں پسندیدہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔